الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 8 جنوری 2022 بروز ہفتہ ہے۔ ضلع مظفر گڑھ، تحصیل کوٹدو، علاقہ شیخ عمر اور بالکل قریب میں امام اہل سنت والجماعت اذہن العالم حضرت مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ میں ان کی بستی کے قرب میں بیٹھ کے آپ کی خدمت میں مولانا عبدالغفار اور بھائی وسیم کی دعوت پرخلوص پر تذکرہ اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، جنوری کی یخ بستہ سردی اپنی جگہ اور آپ کا یوں جوش اور جذبے کے ساتھ بیٹھنا بھی داد کا مستحق بنتا ہے۔ رات کے اس لمحے میں جب سردی اپنی آب و تاب پر ہو، بارش اور دھند کا زمانہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر یوں مسکراہٹ اہل بیت سے محبت اور پیار کی علامت ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور پاک کی اہل بیت نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ نبی کے صحابی اور نبی کی اہل بیت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جو بندہ نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کے گھر کا فرد نہ ہو، وہ صحابی ہے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی کے گھر کا فرد بھی ہو، اسے صحابی بھی کہتے ہیں، اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ پتہ چلا صحابیت سے ایک رتبہ بڑھ کے اہل بیت نبی ہونے کا ہے۔ قرابت پیغمبر کا درجہ صحابی پلس قرابت نبی میں صرف صحابی سے درجے میں بعض اوقات فوقیت کا حامل ہے۔ پیغمبر کریم کے فیملی ممبرز، رسول اللہ کے خاندانی، رسول اللہ کے عزیزان، رسول اللہ کے رشتہ داران، پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے فرد، یہ اہل بیت ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اہل بیت کی فضیلت وہی سنتے ہیں جو ہمارا من چاہے۔ بھئی یہاں من چاہی نہیں چلتی، یہاں رب چاہی چلتی ہے۔ اللہ نے جس کو اہل بیت کہا ہے اس کو اہل بیت ماننا یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ رب کریم قرآن کریم میں، رسول کریم احادیث مبارکہ میں جس کو اہل بیت فرماتے ہیں انہیں ماننا پڑے گا۔ اہل بیت کے افراد کوئی چند نہیں ہیں، اہل بیت کے افراد کوئی اپنی طرف سے منتخب نہیں ہیں، اہل بیت کے افراد اپنی طرف سے سلیکٹڈ نہیں ہیں کہ جسے میں چاہوں اہل بیت بنا دوں، جسے نہ چاہوں اہل بیت نہ بناؤں۔ بابا یوں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جیسے رسالت کا رتبہ رسول اللہ کے لیے پرفیکٹ ہے، وہ کسی کی مرضی پہ نہیں ہے، کسی کی چاہت پہ نہیں ہے، کسی کے للچانے پہ اسے یہ رتبہ نہیں دیا جا سکتا، یا کسی کے جلنے جلانے پر یہ رتبہ حضور سے کھینچا بھی نہیں جا سکتا۔ ویسے پیغمبر کے صحابہ کا مقام ہے، کوئی چاہ کر بھی صحابی بننا چاہے، جب تک اپروول، جب تک منظوری
اللہ اور رسول اللہ نہ دیں وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ ایسے اہل بیت ہے وہ بھی طے شدہ ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت کون کون ہے؟ اب کوئی خود سے بنانا چاہے یا گھٹانا چاہے یا بڑھانا چاہے، بابا نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، بلکہ اہل بیت کا مقام وہی جو اللہ رسول نے بتایا ہے، وہی سنایا منوایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ لوگ اہل بیت کا ذاتی مفہوم بناتے ہیں، پیٹ سے نکلی ہوئی بات بناتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ کی اہل بیت کا آدھا انکاری، کوئی پورا انکاری، کوئی کس طرح کسی کو بغض اہل بیت۔ اہل السنت والجماعت ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیغمبر کریم کو مانتا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کو نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میں پیغمبر کریم کی قدر کرتا ہوں، پیغمبر کی اہل بیت میرے سامنے قدر کے لائق نہیں ہے، یہ بے ایمان ویسے بے ایمان ہے جیسے ابو لہب بے ایمان ہے، جیسے ابو جہل بے ایمان ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان، شریعت اسلامیہ، ایمان، اسلام، احسان، احسان بتاتا ہے کہ جب محبت رسول ہے تو رسول اللہ کے گھر سے بھی محبت رکھنا واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے گھرانے سے پیار نہ ہو تو کوئی پیار نہیں ہے۔ ایک بندہ میری قدر کرے، میری ماں کو گالیاں دے، ایک میری قدر کرے، میرے گھر والی کی عزت کو تار تار کرنے کی سازشیں کرے، وہ میری قدر کرے، میری ایک بیٹی کو مانے، ایک کا انکار کر دے، یہ بندہ میری قدر بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ میری قدر کرتا، میری ماں کی عزت بچا لاتا، میری قدر کرتا، میری اولاد کو مانتا، میری قدر کرتا، میری ازواج کو مانتا، میری قدر کرتا، میری ہر اولاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ لیکن جو خود کو مانے اولاد کو نہ مانے، یا اولاد کو مانے آدھا چھوڑ دے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ آؤ میں قرآن کریم کی آیات پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں، کیا آپ کے دل میں پیغمبر کی اہل بیت کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بولیے، آل نبی کی قدردان ہو یا نہیں ہو؟ پیغمبر کریم کی اہل بیت پر اپنا ایمان رکھنا ضروری سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ جب آپ سمجھتے ہیں، آؤ میں اللہ کے قرآن سے آپ کی خدمت میں اہل بیت کا معنی لاتا ہوں، اللہ کے قرآن سے اہل بیت کا مطلب لاتا ہوں، اللہ کی کتاب سے اہل بیت کی تشریح لاتا ہوں۔ سورت نمبر 33 ہے، سورت احزاب ہے، آیت نمبر 33 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، پہلا صفحہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، رب نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے تم سے پلیتی کو، تم سے شرک کو، تم سے نجاست کو، تم سے غلاظت کو اللہ دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اے پیغمبر کی اہل بیت، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے جو اللہ قرآن تمہارے گھروں میں اتار رہا ہے۔ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ، وہ اللہ کا قرآن کیوں نہ ہو، والحکمہ، پیغمبر کا فرمان کیوں نہ ہو، تم نے انہیں ماننا بھی ہے، ان پہ ایمان بھی رکھنا ہے، انہیں یاد بھی رکھنا ہے، انہیں اپنے دل و دماغ میں سمو کر یاد رکھ کے ایک لائبریری کی ذخیرہ بنانا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کیونکہ رب وہ ہے جو باریک بین بھی ہے اور ہر چیز سے خبردار بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ پیغمبر کی اہل بیت کو شان دے رہی، مقام دے رہی،
عزت دے رہی، احترام دے رہی، اکرام دے رہی، پیغمبر کی اہل بیت کو رتبات دے رہی، درجات دے رہی ہے۔ یہ اہل بیت پر قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں پیغمبر کی اہل بیت کون ہیں؟ یہ کنہیں کہا گیا ہے؟ افراد کون ہیں؟ بندے کون ہیں؟ طبقہ کون ہے؟ لوگ کون ہیں؟ متعین کیجئے، بتائیے یہ کون ہے؟ یاد رکھنا قرآن کی تشریح اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، قرآن کی وضاحت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن اترا ہے، تشریح حضور نے کرنی ہے۔ اگر کوئی اپنی تشریح کرے، حضور کی تشریح چھوڑے، اپنا مطلب بتائے، پیغمبر کا مطلب چھوڑے، اپنی تفسیر کرے، حضور کی تفسیر چھوڑے، اپنی وضاحتیں کرے، پیغمبر کی وضاحت چھوڑے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، وہ پرلے درجے کا منکر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ہاں، قرآن کسے کہتا ہے؟ آؤ میں پہلے قرآن کریم کی آیت کو قرآن کریم سے حل کرتا ہوں، پھر پیغمبر کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رب کریم نے یہ آیت جو شروع کی ہے، اس کا پہلا صفحے کی پہلی آیت دیکھیے، شروع سے لے کر یہاں تک چلیے۔ رب کن کی بات فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کا یہی صفحہ، یہی صورت، یہی مضمون 22ویں پارے کی پہلی آیت پہ آئیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ رب کریم نے پیغمبر کی اہل بیت کے درجات کو شروع کرتے ہوئے، رب کریم نے پیغمبر کی اہل بیت کے مقام کو شروع کرتے ہوئے یہ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ رب کیا فرماتے ہیں؟ میں آیات رکھتا ہوں، ترجمہ رکھتا ہوں، پھر فیصلہ تیرے ضمیر پہ چھوڑوں گا، پھر فیصلہ تیرے ایمان پہ چھوڑوں گا، تیرے ضمیر کے دروازے پہ آ کر میں ایمانی غیرت سے دستک دوں گا۔ مجھے بتانا اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اللہ کا قرآن اس آیت کو شروع کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا۔ پیغمبر کی بیویوں میں جو نیکی کرے گی اور نیکی بجا لائے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس بیوی کو جو پیغمبر کی گھر والی ہے ایک نیکی پر ڈبل اجر دیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا، ہم نے اس بیوی کے لیے جو نیک ہو کر پیغمبر کی بیوی بنے گی تیار کر رکھا ہے رزقاً کریما، بہت مبارک رزق، بہت اچھا رزق۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی گھر والی ہو، اے پیغمبر کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، اس دھرتی پر، اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس کرۂ ارض میں، اس خشکی پر آپ کے مقابلے میں اس کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو تمہارے رتبے، تمہارے درجے، تمہارے مقام، تمہارے مرتبے، تمہاری عظمت، تمہاری فضیلت کا انکار کر کے تمہارا جواب بن سکے، تمہارے شریک بن سکے۔ لستن کاحد من النساء، کائنات کی تمام عورتوں کے رتبے ہوں گے، درجے ہوں گے، مرتبے ہوں گے، لیکن تمہارے بعد ہے ان اتقیتن، پیغمبر کی بیویوں تقوی تم اختیار کرنا، فلا تخضعن بالقول، اور اپنی زبان کو مضبوط رکھنا اور اپنی قول میں وہ نرمی نہ رکھنا۔ اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑے فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کیونکہ جب خاتون غیر محرم سے لچکدار الفاظ میں، غیر محرم سے بڑے دھیمی الفاظ میں، بڑے نرم طریقے پر بات کرتی ہے تو شیطان غیر محرم مرد کے دل میں ایک لالچ پیدا کرتا ہے، تم یوں نہ کرنا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق ٹھیک طریقے سے کھلی کھلی بات کر دینا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پیغمبر کی بیویوں تم نے گھر میں رہنا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے جاہلیت کے زمانے کی کافر عورتیں بن سور کے خاوند کے لیے نہیں، بازار کے مردوں کے لیے خاوند کے لیے نہیں، مارکیٹ کے لیے اپنے خاوند کے لیے نہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے بن سور کے نکلتی تھی، تم نے ایسے بے پردگی میں نہیں نکلنا۔ واقم الصلاۃ،
नमाज कायम करनी है, वातीन ज़का, ज़कात देनी है, वातिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल की बात को तस्लीम करना है। इन्नमा युरीदुल्लाह, रब का इरादा है, लियुज़हिब अन्कुम, तुमसे ले जाए, अर्रिजसा, पलीती को, अहलल बैत, तुम नबी के घर वाले हो, वयुत्तहिरुकुम, तुम्हें पाक करे, तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम याद करती रहना जो तुम्हारे घर में उतरता है, मिन आयातिल्लाह, वो कुरान क्यों ना हो, वल हिकमा, पैगंबर का फरमान क्यों ना हो, इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, क्योंकि अल्लाह हर चीज का बारीक बीन, हर चीज की खबर रखने वाला। यह सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब पारा नंबर 22 आयत नंबर 31, 32, 33, 34 पूरा रकू पूरा हो रहा है। यह कुरान करीम पैगंबर की बीवियों को अहले बैत कहता है, पैगंबर की आलिया को अहले बैत कहता है। नबी पाक के बीवियां जो आपकी और मेरी उम्महातुल मुमिनीन है, वो हजरत खदीजा हो, हजरत सौदा हो, हजरत आयशा हो, हजरत हफ्सा हो, हजरत मारिया किब्तिया हो, ज़ैनब बिन्त जहश हो, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हो, हजरत सफिया हो, हजरत जुवैरिया हो और हजरत उम्मे सलीमा हो, इन तमाम और हजरत सफिया हो, पैगंबर की तमाम बीवियों को कुरान करीम अहले बैत कहता है। आओ अहले बैत के कदर करने वालों, अहले बैत से मोहब्बत का दम भरने वालों, अहले बैत से प्यार का इजहार करने वालों, ये पैगंबर की अहले बैत इन्हें मान लो। पर मसला ये है, अल्लाह के कुरान ने जिन्हें अहले बैत कहा है, इसका इनकार करके लोग कहां जाएंगे? क्या कहेंगे? हम अहले बैत के कदरदान हैं। अल्लाह का कुरान अहले बैत कहता है फी बुयूतिकुन्ना, जमा मुअन्नस मुखातबात का सीगा है। नबी की तमाम बीवियों के घरों में जो कुरान उतर रहा है, यह इसका तर्जुमा है। आओ पैगंबर की बीवी का इनकार करके तुम अहले बैत की मोहब्बत का दम भरोगे, पैगंबर की अज़वाज मुताहरात मुकर्रमात मोहतरमात का इनकार करके तुम अहले बैत की बात करोगे, हम आधा दीन नहीं पूरा दीन मानेंगे। ये पैगंबर की बीवियां, या निसा नबी, इमरातुन एक औरत, इमरातान दो औरतें, निसा तमाम औरतें। या निसा नबी, ए पैगंबर की बीवियों, लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा, का आहद, आहद में एक तुम्हारे मुकाबले में नहीं है। ये वही आहद है जिसको रब ने सूरत इखलास में पहली आयत में कुल हो अल्लाह के अंदर अपनी तौहीद वहदहुल्ला शरीक वहदानियत की बात करते हुए फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐलान कर दे मेरे महबूबम, मेरे पाक पैगंबर, एक धरती का बंदा अल्लाह के मुकाबले में खुदा नहीं हो सकता। कुल हुवल्लाहु अहद, वहां आहद से गैर का इनकार, यहां लस्तुन्ना का आहद, आहद का रुतबा देकर बाकियों को बाद में पैगंबर की बीवियों को पहले बताया। ये पैगंबर की बीवियां अहले बैत का अव्वल मिस्दाक है। अहले बैत के लफ्ज से ऊपर भी बीवी, अहले बैत के लफ्ज से नीचे वाली आयत में भी बीवी, तो दरमियान में भी बीवी। लेकिन मसला ये है, आज कौन ये बात समझता है कि हजरत खदीजा अहले बैत है, हजरत आयशा अहले बैत है, हजरत हफ्सा अहले बैत है, उम्मे हबीबा अहले बैत है, मारिया किब्तिया अहले बैत है, पैगंबर की बीवियां अहले बैत है। लोग तो इन्हें अहले बैत में शुमार ही नहीं समझते। आओ कुरान कहता तो इन्हें अहले बैत है। और सुनो, हम बेईमान नहीं है कि हम आधी बात करें, हम दीन के गद्दार नहीं है हम आधी बात करें। हम दीन के हुबदार है, दिलदार है, वफादार है, चौकीदार है और दीन के ताबेदार है। हम पूरी बात करते हैं। जब कुरान उतरा, नबी की बीवियां अहले बैत, हदीस आई, पैगंबर का खजाना, पैगंबर का घराना अहले बैत, हम घराने को भी मानते हैं, बीवियों को भी मानते हैं। जब ये आयत उतरी, जब ये आयत, जज़ाकुमुल्लाह, तवज्जो, नारे में बात उलट हो जाती है। जब ये आयत उतरी, हजरत उम्मे सलमा के घर में ये आयत उतरती है,
کھولیے قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی کھولیے، جلد نمبر 22 کھولیے، اور جلد نمبر 22 میں مفتی بغداد امام محمود آلوسی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے وہ حدیث پاک لائے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں رسالت باپ موجود تھے، آیت آئی نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، حضور پاک کے دل میں آیا، خواہش نبوی پیدا ہوئی، پیغمبر کی رضا آئی، میرے مولا میری اولاد بھی شامل ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جب یہ آیت اتری، پیغمبر علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے، پیغمبر کریم پہ آیت اتری، پیغمبر کریم کے بیٹے، پیغمبر کی پہلی 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، صرف ایک صاحبزادی سیدۃ النساء فی الجنہ، خاتون جنت، حضور پاک کی چوتھی بیٹی، حضور پاک کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ بطول، فاطمہ الزہرا، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی بری آنکھ کا سربا اما فاطمہ اس دھرتی پر زندہ تھی۔ حضرت رسول اللہ نے فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، حضور پاک نے اسی وقت طلب کیا حضرت علی کو، اما فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اولاد کے ساتھ یہ چوتھی بیٹی آئی، فجللہم بکسائہ، اپنی چادر کو اٹھایا، ان پہ پھیلایا اور دعا کے لیے یوں ہاتھ بلند کیے، اللہم ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا میں خوش ہوں اہل بیت بنا دیے، میری اولاد کو بھی اہل بیت بنا دے، انہیں بھی پاک کر دے۔ ہم مانتے ہیں، کون لانتی ہے جو پیغمبر کی اولاد کے اہل بیت کا انکار کرے، اور پرلے درجے کا کون بے ایمان ہے جو پیغمبر کے نواسوں کے اہل بیت کے رتبے کو مانے، ہم پورا مانتے ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ کے لیے دعا ہو رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فجذبہ من زاویہ، چادر کے ایک کونے کے نیچے سے میں نے یوں کھینچا، لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ، تاکہ جب دعا ہو رہی ہے تو میں بیوی بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں۔ حضور پاک نے واپس کھینچا، فرمایا ام سلمہ انتی علی مکانک انتی علی خیر، تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ہاں اہل سنت کا اعلان ہے، دین پورا، اسلام پورا، قرآن پورا، فرمان پورا، مذہب پورا، آدھی آدھی بات نہیں کرنے دیں گے، پوری بات مانیں گے، پورے دین پہ عمل کریں گے، پوری شریعت کو مانیں گے۔ اللہ کے قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، حضور کے فرمان نے حضور کی اولاد، حضور کے نواسے، حضور کے داماد کو اہل بیت کہا ہے۔ اہل سنت قرآن بھی مانتے ہیں، اہل سنت فرمان بھی مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا، فرمان سے اولاد کو اہل بیت مانا۔ ہم کہتے ہیں قرآن ماننا بھی ایمان ہے، فرمان ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن مانو تب بھی مومن، فرمان مانو تب بھی مومن۔ قرآن کا انکار کرو تب بھی بے ایمان، فرمان کا انکار کرو تب بھی بے ایمان۔ ہم تو مکمل مانتے ہیں، ہم پورے مانتے ہیں بھائی، ہم ادھورے لوگ نہیں ہیں، ہم شریعت کو کاملیت کے طور پہ مانتے ہیں، ہم انکمپلیٹ ماننے والے نہیں ہیں، کمپلیٹڈ ماننے والے ہیں۔ ہم نے مکمل ماننا ہے، ہم نے ادھورا نہیں ماننا۔ ایک فرق ہے، ایک دعا حضور نے ان کے لیے کی، اللہ نے ان کو بھی شامل فرمایا، قرآن نے حضور کی بیویوں کو، فرمان نے حضور کی اولاد کو اہل بیت کا، ہم نے دونوں کو مانا۔ یہ ہے مکمل اہل بیت ماننا۔ میں نے اسی لیے آپ سے ہاتھ اٹھوائے تھے، آپ نے سمجھا جلسے کے شروع میں ہاتھ پتہ نہیں کیوں اٹھوا رہا ہے، میں نے اسی لیے اٹھوایا کہ دیندار ہو تو پورا دین مانو۔ آج ہمیں آدھا دین سنایا جاتا ہے، عام بندہ سمجھتا ہے صرف 5 تن پاک بس اہل بیت یہی ہیں، اور پیغمبر کی محنت پہ صرف 5 پہ ہوئی، 5 تن پاک، اور میں کہتا ہوں کل تن پاک، اور سب تن پاک، اور 12-5 کی بات نہیں ہے، پورے 1000 کی بات ہے۔ یہ ہم تو مانتے ہیں پیغمبر سب کے لیے آیا،
रसूलुल्लाह का फैज़ आम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत आम, हुज़ूर की रिसालत आम, हुज़ूर की पैगम्बरी आम, हुज़ूर सब के लिए आए। दो चार की बात कर रहा है कि सिर्फ दो चार के लिए आए। पैगम्बर अलैहिस्सलात, एक बंदा मुझे कहने लगा आप अलीयुन वलीउल्लाह नहीं मानते। मैंने कहा लानती है वो शख्स जो हजरत अली को वलीउल्लाह न माने। ओए वलीउल्लाह छोड़, हम तो हजरत अली को सरदार वलीउल्लाह मानते हैं, हम रईस वलीउल्लाह मानते हैं, कायद वलीउल्लाह मानते हैं। तू खाली वलीउल्लाह की बात करता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा तो मैं मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब से कहा, मैंने कहा सर ढिड्डू आले बैत मनेंदे हैं कोई, तू नहीं मनेंदे। हम अंदर से आले बैत को तस्लीम करते हैं, जैसे पैगंबर के सहाबा को मानते हैं वैसे पैगंबर की आले बैत को मानते हैं। हम आधी आधी बात वाले नहीं हैं। लेकिन मसला ये है, आपकी गली में तबलीगी जमात घूमती है और एक ऐलान करती है कि भाई पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। सुना है आपने? जमात वाले हमें क्या कहते हैं दीन सिखाते हुए? अधूरे दिन पे अमल करने में कामयाबी। बोलिए बोलिए, पता नहीं कोई कहे मजमे में अधूरे दिन पे, आप कहते हैं अधूरे दिन, तो भाई कितने दिन पे अमल करने में कामयाबी है? बोलिए। जो कहते हैं पूरे दिन, जरा हाथ खड़ा करके मेरी तायीद करे और मुझे ये बात बताए और वाज़े करे कि हम मुकम्मल दीन को अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। मानते हो? पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है या नहीं है? पूरे दीन पर अमल करेंगे तो जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? पूरे दीन पे अमल करेंगे तो जहन्नम से बचेंगे या नहीं बचेंगे? और मुकम्मल दीन को मानते हो? जज़ाकुमुल्लाह। हम आधे दीन वाले नहीं हैं, दीन मुकम्मल, अहले बैत भी मुकम्मल। मुकम्मल अहले बैत मानेंगे, मुकम्मल शरीयत पे अमल होगा। आधी आधी बात नहीं भाई, आधे आधे मामले की बात नहीं चलाएंगे। आप आधी बात को लेकर चलें और आधी बात को फैलाएं और आधी बात को सुनाएं और आधे मसले सुनाएं। जी नहीं, याद रखें, अगर झूठे इस दुनिया में हैं तो सच्ची अल्लाह की किताब भी आई है। यूं झूठ चलने नहीं दिया जाएगा। झूठ अंधा होता है, लंगड़ा होता है, लोला होता है, गूंगा होता है, झूठ बदसूरत होता है, झूठ पकड़ा जाता है। झूठ बड़े आसानी से बंदा पकड़ लेता है। कोई मसला है? तो फिर सुभान अल्लाह, आपने कोई बात शुरू की तो मैं कि चलो कोई नवा इल्मी नुक्ता है। बाज़ अगर लोग एतराज़ करते, मैं फिर कहता हूँ आप करें, फिर खुल के एतराज़ करें। बात है तो दलील की करें, नहीं नहीं ये तो आपस की कोई इंतज़ामी बात है। चलो तवज्जो, मैं समझाने लगा हूँ ये अहले बैत है और पैगंबर के अहले बैत को मुकम्मल मानना, मुकम्मल दीन मानना है। आओ सुनो, मैं अहले बैत की मोहब्बत पर बात कर रहा हूँ। अगर अहले बैत का तज़किरा करें, मोहब्बत अहले बैत की बात करें तो फिर अहले बैत के किरदार पे अमल भी करें। मैं कह रहा हूँ मुझे कारी साहब से प्यार है और कारी साहब को जिससे प्यार है उससे मुझे प्यार नहीं है, ये हो सकता है? दोस्त का दोस्त कौन होता है? दुश्मन? दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। और दुश्मन का दोस्त कौन होता है? दुश्मन होता है। अहले बैत से प्यार करने वालों, अहले बैत को जिनसे प्यार है, तुम्हें अगर उनसे प्यार है तो फिर तू अहले बैत से प्यार रखता है। इनकान फी हुब्बिका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। याद रखना, मोहब्बत में ये है कि महबूब की बात को तस्लीम किया जाए। ऐसे मुहिब मुहिब लिए फिरते हैं, मुहिब मुहिब खेल रहे हैं, यूं खेला नहीं जाता, अमल में झलक होनी चाहिए। आओ मैं आपको सहाबा इकराम और अहले बैत का प्यार बताता हूँ। रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए, पैगंबर की अहले बैत भी हैं, पैगंबर के सहाबा भी हैं। आओ मुझे बताओ, पैगंबर की जानशीनी पैगंबर की अहले बैत ने, पैगंबर के सहाबा ने किस शख्स को सौंपी? बोलिए बोलिए, नाम लीजिए। आप खामोश हैं? गैरत से बोलिए। मैं समझता हूं गर्मी सर्दी है, लेकिन मैं जिस नुक्ते पर गुफ्तगू करता हूं वो आपकी सर्दी को गर्मी में न बदल दे तो मुझे कहना देवबंद का फर्जंद भी नहीं है। ये कोई मसला नहीं है भाई, ऐसे मिनट में मुझे गुफ्तगू करना भी आती है। तवज्जो रखना,
میں نے کہا پیغمبر کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، پیغمبر کریم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت نے جس شخص کے سر پہ پیغمبر کے بعد امت کی سرداری کا تاج رکھا، وہ سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جس کندھے کو اس قابل سمجھا کہ اس کندھوں پہ امت کی قیادت کے تمغے سجیں، وہ کندھے ابو بکر صدیق کے ہیں۔ کیوں وجہ یہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پہلے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لا ينبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ اے لوگو ابو بکر کو کہنا نماز کا مصلی سنبھال لے، اگر ابو بکر ہوں کوئی اور امامت کرے اللہ اسے امام نہیں بننے دیتا۔ صحابہ اور اہل بیت دیکھ چکے تھے، حضور نے اس کو قیادت و نیابت و سعادت کے مستحق سمجھا اور مصلی اس کے حوالے کیا، تو صحابہ اور اہل بیت نے ابو بکر سے پیار کر کے امامت کا مصلی بھی اس کو دیا، قیادت کا مصلی بھی اس کو دیا، جانشینی کا رتبہ و درجہ اور مقام اور مرتبہ بھی اسے دی ہے، اور اہل بیت نے ابو بکر سے وفاداری کی ہے۔ اجی نہیں کی تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ مجھے مدینہ طیبہ میں 2.5 سال حضرت ابو بکر کی حکومت رہی ہے، ان 2.5 سالوں میں سیدنا علی المرتضیٰ میں اہل بیت میں کوئی اٹھا ہو جس نے کہا ہو یہ خلافت نہیں مانتا؟ کوئی اٹھا ہو؟ حضور پاک کے چچاؤں میں حضرت عباس بڑے چچا موجود ہیں رضی اللہ عنہ اٹھے ہوں کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا؟ حضرت امام حسن و حسین سے بات ہوئی ہو ہم نہیں مانتے؟ کوئی بتائے، کوئی پیش کرے، کوئی ثبوت دکھائے۔ ابو بکر مسجد نبوی کا امام بھی ہے، پیغمبر کا جانشین بھی ہے، کیا اہل بیت میں کسی نے الگ مسجد بنائی ہو، الگ نماز کی جماعت کرائی ہو، الگ جمعہ پڑھا ہو، الگ عید پڑھی ہو، الگ جنازے پڑھے ہو؟ جرت کر کے، ہمت کر کے دنیا کی کسی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں بدل سکتی ہے، یہ حوالہ نہیں مل سکتا۔ تو جب اہل بیت نے ابو بکر سے پیار رکھا، محبت رکھی، عقیدت رکھی، احترام رکھا، اکرام دیا، آج اہل بیت کے حبدار میں تیرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے تجھے ایمانی غیرت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا تیرے دل میں ابو بکر کی قدر ہے تو اہل بیت کا تابعدار ہے، ورنہ تو صرف منہ کی باتیں کر رہا ہے۔ اہل بیت نے تو ابو بکر کی قدردانی کی ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت اتنی ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت جس خاتون نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، اس کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ انہیں کہو نام تو بتاتے ہو، یہ بتاؤ وہ بیوی کس کی تھی؟ ایک ظالم مجھے کہنے لگا مولانا وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جب حضرت جعفر شہید ہو گئے پھر کس کی بیوی بنی؟ جب حضرت فاطمہ کی وہ خدمت کر رہی تھی اس وقت ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ بولیے بڑی غیرت سے، کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہاں، اہل بیت کو صحابہ سے اتنا پیار ہے کہ ابو بکر کی بیوی کی خدمت اماں فاطمہ نے قبول کی ہے، علی نے قبول کی ہے۔ کیوں؟ اہل بیت پہ کوئی اور خاتون نہیں تھی، لیکن پیار اس سے تھا، محبت اس سے تھی۔ اور یہ بات بتا رہی ہے کہ جو جھوٹ دنیا میں چلتا ہے کہ ابو بکر حق کھا گیا، ابو بکر حق کھا گیا، اور ظالم 1400 سال کے بعد تجھ تک تو یہ بات آئی کہ ابو بکر حق کھا گیا۔ جس کا حق تھا اس فاطمہ نے تو ابو بکر کی بیوی کو سینے سے لگایا، اس نے نہیں کہا مجھ سے ہاتھ دور کر لے تو حق کھانے والی کی بیوی ہے۔ اے بے ایمان کیا کام کر رہا ہے، اے اپنے ایمان پہ کیا رندہ چلا رہا ہے، اماں فاطمہ جیسے اخلاق لے کر آ۔
یہ جھوٹ حق کھا گیا ہوتا تو ان کے ساتھ حضرت فاطمہ ان کی خدمت قبول کرتی. اور سنو، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ایک ظالم نے مجھے کہا مفتی صاحب تمہاری بخاری شریف میں موجود ہے، اما فاطمہ حق مانگا تھا اور اس کے بعد ابو بکر صدیق سے پھر بات نہیں کی تھی. وفات ہو گئی اما فاطمہ کی، بات نہیں کی ابو بکر سے. یہ ہے بخاری میں؟ میں نے کہا ہے. پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے. تو پھر تو میں نے کہا تو ظالم کے دماغ خراب ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، میں تجھے سمجھاتا ہوں. اما فاطمہ نے حق لینے کا سوال کیا، ابو بکر نے جواب دیا فاطمہ تیرے والد مکرم اور میرے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے خاوند حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پتہ ہے، اور ہمیں بھی حضور یہی فیصلہ سنا کر گئے ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے والد کے فیصلے کو بدلوں اور تمہیں دے دوں تو بتا دیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے والد کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے تو دنیا کی کسی زمین پہ انگلی رکھو، میں تیرے نام پہ الاٹ کروں گا، یہاں حضور کا فیصلہ موجود ہے. کوئی ظالم یہ کیوں نہیں بتاتا؟ اور اما فاطمہ راضی ہو گئی، اور اس کے بعد اما فاطمہ نے اس مسئلے پر ابو بکر سے دوبارہ بات نہیں کی، راضی ہو گئی. مطلب یہ ہے تو اس کو ناراضگی پہ لے کر گیا. ان کی اور میری بات اس ایک گلاس پر ہے، میں نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ اس سیٹ کا ہے. ان نے کہا جی ٹھیک ہے. ان نے پھر اعتراض نہیں کیا. اس کا کیا مطلب؟ یہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ اجی چاچے کا دماغ خراب ہے، تھوڑے بدام زیادہ کھا دے کر، اخروٹ گھول کے تے گھوٹ کے پیتے کر، تیرا چیتے کو اپڈیٹ تھی وے تھوڑا. کیسی بات؟ او بھائی بخاری ہماری کتاب ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے پڑھایا بھی ہے. ہم سے پوچھ، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. آدھی آدھی باتیں نہیں کر میرے بھائی، بات پوری کر. اور میں ایک اور بات مزید کہتا ہوں، اگر یہی بات تھی کہ ابو بکر حق کھا گیا، نعوذ باللہ، تو ابو بکر نے حق کھایا ہوتا تو جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا گھر بھرتا ہے. میں کسی کا حق کھاؤں گا نا، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹوں کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو زیادہ دوں گا. ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہیں. اگر وراثت تقسیم ہوتی تو حضور کی بیٹی کو اگر ملتی تو حضور کی بیویوں کو نہ ملتی؟ بولیے. بیوی سے اولاد ہو تو اٹھوگ ہوتا ہے، 8واں حصہ، اور اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ. فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ہو گیا. فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ان میں سے 4تھا حصہ. بھائی سوال یہ ہے کہ ابو بکر نے اس حق میں اپنی بیٹی حضور کی بیوی عائشہ کو بھی حصہ دیا؟ کہتے نہیں دیا. میں نے کہا پھر پوری بات کر، حق نہیں کھایا، حضور کے فیصلے کو قائم رکھا، ورنہ تو اپنے گھر کو بھرتا ابو بکر، اما عائشہ کو بھی تو دیتا. ابو بکر نے تو کہیں نہیں دیا، حضور کے فیصلے کو قائم رکھا. اوے بتا، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور پاک کے فیصلے کو توڑ دیا جاتا؟ بولیے. تو پھر جب نہیں توڑا جائے تو پھر تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اچھا آؤ، میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فدق کی زمین کا حق تو کہتا ہے ابو بکر کھا گیا، نعوذ باللہ. میں تیرا جھوٹ مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے. حضرت عمر کھا گیا، حضرت عثمان کھا گیا. کیا یہ فدق کی زمین پر کوئی ڈیم بن گیا تھا جب حضرت علی کا دور آیا؟ کہتے نہیں. کوئی نہر کھد گئی تھی؟ جی نہیں. انہیں آسمان اٹھا کے لے گیا تھا؟ جی نہیں. انہیں زمین نگل گئی تھی اس حق کو، اس زمین کو؟ جی نہیں، برقرار تھا. تو میں نے کہا حضرت علی اپنے دور میں یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ آؤ حسن بیٹا، آؤ حسین بیٹا، آؤ ماں کا حصہ مجھ سے لے لو. ابو بکر صدیق تو تیرے مطابق کھا گیا، حضرت عمر کھا گیا، حضرت عثمان کھا گیا. میں تیرا یہ لولا لنگڑا جھوٹ مان لیتا ہوں. بتا علی نے اپنی اولاد کو ان کی ماں کا حصہ کیوں نہیں دیا؟ اور اگلا جملہ کہوں، امام حسن بھی خلیفہ بنے یا نہ بنے؟ تو حضرت امام حسن نے اپنا حق خود کیوں نہیں لیا؟ بھائی جھوٹ وہ بول آدن کوڑ وہ مارو جرا کچھ چھجے تے کچھ پھبے، کچھ چھکے تے صحیح نا.
بھی جھوٹ وہ بولیں جو کچھ چل تو سکے، لولا لنگڑا اندھا گونگا جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ بڑے آسانی سے پکڑے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کا فیصلہ ویسے برقرار رکھا جیسے ابو بکر عمر عثمان نے برقرار رکھا۔ اور اب کوئی کہے نا حق کھایا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ حضرت علی نے بھی کھایا۔ ایک بے وقوف دماغ سے پیدل عقل سے فارغ الٹی گنگا بہاتے ہوئے مجھے کہتا ہے مفتی صاحب اہل بیت سے جب حق ایک بار لے لیا جائے وہ دوبارہ نہیں لیتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ بولا تو نے جھوٹ ہے، لیکن مجھے ذرا بتاتا جا جب اہل بیت نے حق چھوڑ دیا تجھے کیوں اعتراض ہے؟ تو آج تک کیوں رو رہا ہے؟ تے کو کہڑے سیم کا پٹیندے کھڑو تے کو کہڑا سرکار پہ گیا میرا پوتر او تو چھوڑ گئے تے کو رو لے ایک گڑدھال اپنے بوجھے پا جائے کھیسے چ رکھ۔ جی ہاں اہل بیت چھوڑ جاتے اور جھوٹ بولتے وقت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پاؤں کہاں پھنس رہا ہے اور میرا ہاتھ کہاں ڈوب رہا ہے۔ پوری بات کرو جی حق کھا گئے نعوذ باللہ۔ اچھا آؤ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر حق کھا گیا ابو بکر تو ابو بکر کی بیوی نے اماں کی خدمت کیوں کی؟ اماں فاطمہ کی۔ اور ابو بکر کی وفات کے بعد سنو مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، ابو بکر صدیق کا انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے جب اس خاتون نے عدت گزار لی اس سے نکاح حضرت علی نے کیا۔ ابو بکر کی اسی سابقہ زوجہ سے بیٹا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما حضرت علی کے گھر میں ابو بکر کا بیٹا کھیلا کودا بڑا ہوا ہے، امام حسن اور حسین کا ساتھی رہا ہے۔ خود فرماتے تھے ہاں میں پیدا تو ابو بکر کے گھر میں ہوا ہوں، تربیت میں نے علی سے لی ہے۔ یہ تمہیں نہیں دکھتا؟ یار چلو شادی کر لیتے ہیں لوگ، دوسرے کی اولاد نہیں لیتے، ابو بکر کی اس چھوٹی اولاد کی تربیت بھی حضرت علی نے کی ہے۔ یہ کم محبت ہے، یہ کم پیار ہے، یہ کم عقیدت ہے، یہ کم تعلق ہے۔ اوہ بغض کی ہے نا کتار، تمہیں ایک ایک چیز میں پیار نظر آئے گا۔ اور سنیں میں اس تذکرہ اہل بیت کانفرنس میں ایک بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کا دور ہے، یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہزادی ایران شہر بانو مسلمانوں کے پاس آتی ہے، حضرت عمر اعلان کرتے ہیں شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہوگا۔ لوگوں نے سمجھا عبداللہ ابن عمر سے ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ہوگا، لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جب اس بچی کے نکاح کو امیر المؤمنین نافذ کر رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند امام حسین کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کی رضا سے اماں شہر بانو سے حضرت عمر نے نکاح کر دیا۔ سنو اس شہر بانو کی اولاد امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین کربلا کا غازی، کربلا کا شہ سوار، کربلا کا شہزادہ، امام حسین کا جانشین ہے اور 12 ائمہ میں چوتھے نمبر کا امام ہے۔ یہ کربلا کا غازی، یہ کربلا سے یہ ایک شخص بچا تھا ان ظالم کوفیوں کے ہاتھوں، ان ظالم یزیدیوں کے ہاتھوں، ان ظالم شمریوں کے ہاتھوں۔ یہ ایک مردوں میں امام سجاد، امام علی الاوسط، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس دھرتی پر رہے۔ آج اہل بیت امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ رب کا کرم، رب نے مجھے والدہ وہ دی ہے جو سادات میں سیدزادی ہے، میری والدہ ہاشمی سید ہیں اور امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ سنو اپنے آپ کو سادات کہنے والوں، تمہاری نسل بچی ہے، امام حسین کے اس فرزند کی بدولت بچی ہے، اور یہ فرزند امام حسین کا پیدا حضرت عمر کے نکاح دینے سے ہوا ہے۔ سادات تو عمر فاروق کی عظمت کو تا قیامت سلام کرتے جائیں، سادات تو عمر فاروق کی عظمت کے تا قیامت ڈنگ کے بجاتے جائیں کہ ان کی اماں کا نکاح حضرت عمر کی خواہش پر ہوا تھا۔ تو کوئی اہل بیت کا پیار صحابہ سے نہیں ہے؟ جی اہل بیت سے تو مجھے پیار ہے، اور جن کا اہل بیت سے پیار ہے ان سے تجھے نفرت ہے، اپنے ایمان کو اپڈیٹ کر لو۔ حضرت عثمان ذو النورین پر آتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک علاقہ ہے طبرستان، جہاں بحیرہ طبریہ ہے، جہاں دجال کے آنے پر اس کے پانی خشک ہو جائے گا،
اس جگہ کی جہاد کے لیے لشکر کی مہم جوئیاں روانہ ہونے لگی. پوری تاریخ میں موجود ہے جب وہاں پر لشکر حضرت عثمان نے بھیجا تو ان میں سے ایک لشکر کی قیادت امام حسن نے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور اقدس میں حضرت امام حسن بطور کمانڈر بن کے ایک مہم جوئی کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں یہ بھائی تبرستان کا جہاد کر کے واپس آتے ہیں اور فتح کر کے لاتے ہیں. اگر عثمان سے امام حسن اور خاندان اہل بیت کا پیار نہیں تھا تو ان کی زیر نگرانی جہاد کیوں مانا؟ یہ کیوں ہوا؟ اتنا پیار تھا. اور آؤ جس وقت معاملات چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ کا بھیجا ہوا لشکر بر اعظم ایشیا کراس کر کے بر اعظم یورپ میں انٹر ہو رہا ہے. سعودیہ بر اعظم ایشیا میں، ترکی استنبول کا آدھا حصہ بر اعظم یورپ میں ہے. استنبول وہ شہر ہے جس کو قسطنطینیہ کہتے ہیں. یہ قسطنطینیہ سے مدینہ تا قیصر، صحیح بخاری حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الجہاد میں روایت موجود ہے. مدینہ تا قیصر، یہ استنبول، آدھا شہر یورپ میں، آدھا بر اعظم ایشیا میں. اسے کہتے ہیں گیٹ آف یورپ. میں نے اپنی آنکھوں سے گیٹ آف یورپ کے باسپورس کا پل دیکھا ہے. میں گیا ہوں یہاں. استنبول میں جاؤ، آیا صوفیہ میں جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول مدینہ طیبہ سے نکل کے دوسرے بر اعظم یورپ میں آج قبر لے کر وہاں آرام فرما ہے. محو خواب، محو استراحت ہیں. یہ پیغمبر کا صحابی امام حسن اور حسین کے ساتھ آئے تھے اور یہاں جہاد ہوا تھا اور قسطنطنیہ پر جہاد کا علم ان صحابہ اور اہل بیت نے بلند کیا تھا. قیادت حضرت معاویہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی. اگر ان اہل بیت کا ان صحابہ سے پیار نہیں تھا تو اس کی حکومت کے محتاط جہاد کیوں کیا؟ ایک علاقہ نہیں، ایک بر اعظم کراس کر کے دوسرے بر اعظم تک پیغمبر اسلام کے نبوی ڈنکوں کو بجانے آئے. تو بھائی یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو اسی لیے یہ بغض کا منجن بیچنا چھوڑ دو، یہ بغض کی باتیں سنانا چھوڑ دو. یہ نہیں چل سکیں گی. اسلام غالب آیا تھا، اسلام غالب آ رہا ہے اور تا قیامت اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ. الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام غالب ہونے کے لیے آتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا. ہاں میرے پاک پیغمبر کو رب نے بھیجا تو ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں نے پاک پیغمبر تمہیں حق دے کر، رسالت دے کر، پیغمبری دے کر، نبوت دے کر، مقام دے کر دنیا میں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ جتنے جھوٹے دین ہیں، جتنے غلط دین ہیں، جتنے فضول مذہب ہیں، ان سب مذاہب پر، ان ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر دے. چاہے جتنا کافر منہ چھپاتا پھرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کتنا ہی روتا پھرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم کتنا ہی ناپسند کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر جتنا بھی پیٹے کہ اسلام غالب نہ آئے، اسلام غالب آ کر رہے گا. یہ تو قرآن کا اعلان ہے. تو شریعت نے ہر جگہ غالب رہنا ہے، مغلوب نہیں رہنا. الاسلام یعلو ولا یعلا. اور میرے دوستو، کب تک یہ 2 نمبری منجن دنیا میں چلتا رہے گا؟ جھوٹ جھوٹ ہے، ایک دن وہ پکڑا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کے ساتھ محبت کے مراسم اتنے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اپنے ابو حضرت علی کے پاس امام حسن اپنے بیٹے کو لائے. ابا جان نام تجویز فرمائیے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کا وزٹ فرمایا اور یوں دیکھا. نام رکھو؟ کہا جی. کہا اس کا نام رکھو ابو بکر بن حسن. حضرت امام حسن کا بیٹا، حضرت حسین کا بھتیجا، حضرت علی کا پوتا.
अबू बकर बिन हसन भी तो इमाम हसन की औलाद है और इसकी रगों में तो खून हैदरी दौड़ता है और इसके जिस्म में भी खून मुर्तज़वी और ये आले नबी का खून लेकर पैदा हुए। अबू बकर बिन हसन क्यों भूलते हो? हसन मुसन्ना याद है, हजरत हसन का बेटा कासिम बिन हसन याद है, तो अबू बकर बिन हसन भी इन्हीं का बेटा है। अबू बकर बिन हसन भी कासिम बिन हसन का भाई है, हजरत अली का पोता इमाम हसन का बेटा है। ये हजरत अबू बकर से हजरत अली का इतना प्यार था। और आओ, हजरत अली अल मुर्तज़ा के एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली मिलता है, एक का नाम उमर इब्ने अली मिलता है, एक का नाम उस्मान इब्ने अली मिलता है। और ये तीनों वो बेटे हैं, तू कहना मौलवी ठोक के रख गया है, झूठ बोले है, गलत कहता है। आओ मैं तेरे घर से इस दलील को साबित करता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 72 तनों को लेकर मैदान कारजार, मैदान करबला में हक की ताईद के लिए और अहले बातिल पे और अहले गस्सान पे ता क़यामत बिजलियां गिराने के लिए जब बाबा रकाब होकर करबला में आते हैं, तो हजरत इमाम हुसैन के जो भाई शहीद हुए उनमें ये तीनों भाई मैदान करबला के 72 तनों के शुहदा हैं। एक का नाम अबू बकर इब्ने अली है, एक का नाम उमर इब्ने अली है, एक का नाम उस्मान इब्ने अली। नहीं तो जुर्रत कर 72 तनों के नाम पूरे कर ले। और याद रखें, मैदान करबला में हजरत अली के 9 बेटे शहीद हुए हैं। 2 का बताते, हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास अलमदार। भाई और हजरत अली के बेटे नहीं है और औलाद अली नहीं है? जुर्रत करें 72 तनों में हजरत अली अल मुर्तज़ा की सब औलाद का जिक्र करो। हजरत अली अल मुर्तज़ा का बेटा करबला का पहला शहीद मोहम्मदुल औसत इब्ने अली, हजरत अली का बेटा करबला का दूसरा शहीद अबू बकर इब्ने अली, करबला के हजरत अली कुल मुर्तज़ा का बेटा करबला का तीसरा शहीद उमर इब्ने अली, करबला का चौथा शहीद उस्मान इब्ने अली, करबला का 5वां शहीद उबैदुल्लाह बिन अली, करबला का 6ठा शहीद अब्दुल्ला बिन अली, करबला का 8वां शहीद हजरत गाजी अब्बास अलमदार इब्ने अली और करबला का 9वां शहीद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली। सारी मैं एक बोल गया, करबला का एक शहीद जाफर इब्ने अली, ये भी हजरत इमाम हुसैन का बेहज है। तो ये भी तो करबला में हजरत अली का खून गया। इन्हें जिक्र क्यों नहीं करते? अजी नाम साहबा आले बरामद हो जाने ने, नाम पैगंबर के साहबा के मिलेंगे फिर तो मोहब्बतें बतानी पड़ेगी। वो तो दसना नहीं, वो तो ऐसी मंजन बेचना है। हमने तो अपने पेट की रोजी चलानी है, फिर इसलिए बताना नहीं है, वरना करबला के 72 तनों में ये सरे फहरिस्त मौजूद है। मेरे दोस्तों, सहाबा और अहले बैत का प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, मवद्दत रही है, ये एक हैं। मैं कहता हूं हिक्के 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 जेरा हिक को डू आके ओ काफिर ते मुशरिक के, ये एक है, ये 2 नहीं है। इनमें मोहब्बत है, इनमें बुग़्ज़ नहीं है, इनमें प्यार है, इनमें नफरत नहीं है, इनमें ताल्लुक है, इनमें नाराजगी नहीं है, इनमें भाईचारा, इनमें दुश्मनी नहीं है। आओ मैं मोहब्बतें की बात कर रहा हूं। मोहब्बतें बांटना सीखो और मुकम्मल दीन मानो। अधूरे दीन की दावतें में न सुनाओ। और जब मोहब्बत आए, प्यार आए, मवद्दत आए, अकीदत आए, यगानगत आए, राजीनामा और सुलह और भाईचारा आए, तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें खत्म होती हैं। ये मोहब्बत है। तू सहाबा की तारीफ में जलसा रख, मैं अहले बैत की तारीफ में जलसा रखूं, खुल के पता चले कि कौन किसका हुबदार है। अजीब बात, आपको अपने घरों में सहाबा और अहले बैत का नाम मिलता है या नहीं मिलता? हमारे बच्चों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान और सहाबा कराम में औलादों में भी और हमारे घर के बच्चों में भी अहले बैत के नाम अली, हसन, हुसैन, हसनैन, जाफर, अब्बास, अकील, ये नाम हमारी औलादों का मौजूद है। हमें कोई नहीं मोहब्बत अहले बैत से। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा हमारी बच्चियों के नाम मौजूद है। जुर्रत कर तू बच्ची का नाम आयशा रख, मैं मानूं तुझे मोहब्बत है। बेटे का नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रख, मैं मानूं तुझे प्यार है। खाली प्यार मुझे मुंह का सुनाने के लिए बैठे हो। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मुंह में राम राम क्या है और बगल में छुरी छुरी क्या है। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, सच पूरा बोले, सच पूरा बताएं, सच पूरा सुनाएं। तज़किरा अहले बैत में अहले बैत चलते हुए
ان کے پاؤں کے نیچے جو جوتا آیا، اس جوتے کے نیچے جو چمڑا لگا، اس چمڑے کے نیچے جو مٹی لگی، ان مٹی کے ذرات کروڑوں عبد الواحد قریشی سے افضل ہے۔ میں تو اہل بیت کا اتنا قدردان ہوں، خدا کی قسم اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ میرا تو ایمان ہے، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میں تو جیسے اسلام صحابہ کی اطاعت کا نام رکھتا ہوں، ویسے میں ایمان آل بیت سے پیار کا نام رکھتا ہوں۔ تو بھائی پوری باتیں مانیں، پوری محبت سنائیں، نفرتوں کی بات نہ کریں، نفرتوں کذب بیانیوں کی بات نہ کریں۔ ہم آج بھی جڑ کے رہ سکتے ہیں، ہم آج بھی بھائی بھائی بن کے رہ سکتے ہیں۔ میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، بتاؤ آپ کو میری گفتگو میں کہیں نفرت نظر آئی ہے؟ بولیے۔ تو پھر جو محبتیں سنائے سننا اسے چاہیے، یا جو نفرتیں سنائے سننا اسے چاہیے؟ بولیے بولیے۔ اگر آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ محبتوں والوں کو سنا جائے تو میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم محبتیں سنیں گے، محبتیں سنائیں گے، محبتیں بتائیں گے، پیار بتائیں گے، تعلق بتائیں گے، محبتیں بتائیں گے، نفرتوں کا کلا کما کریں گے، نفرتوں پر لعنت کریں گے اور محبتوں کو اجاگر کریں گے۔ کرو گے؟ جزاکم اللہ۔ اور ہر اس جلسے کا بائیکاٹ کرو، ہر اس پروگرام کا بائیکاٹ کرو، ہر اس محفل کا بائیکاٹ کرو، ہر اس مجلس کا بائیکاٹ کرو، ہر اس پروگرام کا بائیکاٹ کرو جو نفرتیں بتائے۔ ہم تو محبتیں سنانے والے، ہم تو پیار بتانے والے، ہم تو تعلق بتانے والے ہیں بھائی۔ ہمیں نفرتوں پر لعنت کرنا آتی ہے اور نفرین والوں کی گردن پہ پاؤں رکھنا آتا ہے۔ نفرتوں کو دفن کرو، پیار کو آگے لے کر چلو۔ صحابہ اور اہل بیت میں پیار تو بتاؤ گے تو مسلمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، بھائی چارہ مضبوط ہوگا۔ بھائی کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ میں کہوں بھائی اور یہ کہے نہیں، یہ تا جو رہنا اندروں دا میرے واسطے جو رہنا یہ تا بڑا سخت قسم دا کوئی بے ایمان ہے۔ یہ بھائی چارہ ہے۔ میں تجھے بھائی کہوں تو مجھے دشمن کہے، میں تجھے اچھا کہوں تو مجھے برا کہے، میں تجھ پہ اعتبار کروں تو مجھے چور کہے، یہ اعتماد تو نہیں ہے۔ تو میرے ابے کو گالی دے میں تیرا احترام کروں، تو میری اماں کو گالی دے میں تیرا اکرام کروں۔ نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ۔ ذل کرنا ہے نا، بڑا کم سنبھالو، وہ گر گیا آپ کا۔ بھائی یوں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یاد رکھنا، محبتیں، پیار، تعلق، عقیدت بتائیں گے تو دین بنے گا، ورنہ بے دینی کی سزا جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ محبتیں سنائیں گے نا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے اس کا عشر زمین کے مالک پر ہوگا یا ٹھیکہ دار پر ہوگا؟ میرے بھائی جس بندے نے زمین ٹھیکے پر لی ہے یہ عشر اسی کا ہے، اور خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد یا پہلے؟ خرچہ نکالنے کے بعد نہیں، ما اخرجت الارض، جو زمین نکالے اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا۔ نیز 10واں حصہ اور 20واں حصہ ایک فرق ہے۔ 10واں حصہ تب جب وہ بارانی زمین ہو، اور جب آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے پیسے دے کر پانی لگواتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ۔ نیز عشر نہ دینے والوں کے بارے میں جو وعید ہے، جو نہیں دیں گے تو کل قیامت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم تے جلنے کی اور پوری ترتیبیں وہاں موجود ہیں۔ مال پاک نہیں ہوتا بھائی۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، قرآن کہتا ہے یہ تم دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا۔ الفاظ کنائی سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ کنائی الفاظ بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ تو رن میں تو ویلی ہیں، یہ الفاظ کنائی ہے۔ تو اپنے گھر وان جل میں تک کو فارغ کر دیتے، یہ الفاظ کنائی ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جا دفع ہو جا تو مجھ سے فارغ ہے، میں تو میرے اوپر حرام ہے، اس طرح کی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی لیے اپنے معاملات میں صحیح بولا کریں ذرا۔ امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ مثلا لباس اور عمر۔ امام مسجد کے حکم چھوڑیں، امام مسجد کو لباس تم لے کر دو،
اپنے بچوں کے لیے عید کا لباس لیتے تو امام مسجد کو لے کر نہیں دیتے. آج امام مسجد کا کیسا ہونا چاہیے, تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے, امام مسجد کو نشانہ بنانے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے بندے, میں حیران ہوں, مسجد پر لاکھوں روپے لگے اور امام صاحب کی تنخواہ 6,000 روپے. کمیٹی کے صدر نے آ کر کان میں کہا, امام صاحب میرے بیٹی کی نوکری لگے, اس کے لیے دعا کرنا. امام صاحب نے جمعے میں کہا, اللہ کمیٹی کے صدر کے بیٹے کی نوکری لگوا دے. سب نے کہا آمین. کہ اس کی تنخواہ میرے جتنی ہو. سب نے کہا آمین. منہ اتنا سا اس کا. بعد میں آیا, مولوی صاحب یہ بد دعا کیوں دی؟ اس نے کہا بد دعا نہیں, میں نے دعا کی ہے, جتنا میرا حق تم مجھے دے رہے ہو اتنا تیرے بیٹے کو ملے. آج تیرے پوتر کو 3 لاکھ تھے, میں گنا 6,000, کیوں میں کھوتی کو لایا. جی مولوی کے بارے میں لوگ خواہ مخواہ سے بات. ایک بندے نے مجھے کہا ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. میں سمجھ گیا کہ کوئی رول گول ہے. میں نے کہا تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ جی ہاں صاحب, ابا گنایا یہ سارے گھر یہ. میں نے کہا آپ کے گھر ہے؟ جی ہے. تو میں نے کہا تیری ہو جاتی ہے, کیونکہ تو بھی دیکھنے والا ہے وہ بھی دیکھ, تم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ سکتے ہو. تو شیخ عبد القادر جیلانی لگا ہوا ہے نا, جو تو کہہ رہا ہے ٹی وی کے والے پیچھے کی نماز نہیں ہوتی. بلیٹ کھیل کھیل کے آتے اور امام صاحب ٹی وی نہیں ٹھیک کر. ہاں امام شودے نال کوئی شیطان کو نہیں, مولوی نال 100 شیطان ہوتا ہے. جی ہاں, تو اسی لیے بھائی امام صاحب اپنے لباس کو ٹھیک رکھیں. میں سمجھتا ہوں امام صاحب کی معاملات ٹھیک ہوں, اس عمر میں ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں تو سب کچھ سمجھ آئے. یہ نہ امام سجدے میں جائے اٹھ بھی نہ سکے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں کریں اور میں صرف امام کو سارے گولیاں دے کر جاؤں گا اور لوگوں کو چھوڑوں گا. میں مقتدیوں کو پوری ڈرپ لگا کر جاتا ہوں. جی ہاں, صرف امام کو میں کچھ نہیں آتا. ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے, یقین مانے امام سے آ کر لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی محلے میں غریب ہے تو بتا دو. میں نے کہا اس سے بڑا اور کوئی لطیفہ ہے؟ اس غریب سے آ کے پوچھتے ہو کوئی اور غریب ہے تو دسو. اس غریب سے پوچھتے ہیں. لو جی, اور کیا. ایک امام صاحب تھے عالم حافظ, اور کمیٹی والے تھے سارے دنیا دار ناواقف عالم نہیں تھے وہ. ان کا انٹرویو لے رہے تھے, تو انٹرویو میں کہتے ہیں امام صاحب قیامت کی نشانی بتائیں. انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ کہ ایک عالم کا امتحان جاہل لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑی نشانی ہے. جی پا نہ پڑھی تو ملا بڑھ کھڑی. اے ہن مولوی دے امتحان پوچھ دے, مولوی صاحب چھیواں کلمہ سنا اللہ بھویں آپ کو 3 نسالہ. ایک بندے نے مجھے کہا مولوی صاحب جن پیچھے لگیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. کہتے شکر ہے مجھے آتی ہے. ساتھ والے نے کہا سنا؟ انہوں نے کہا کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. انہوں نے کہا اوے تیرا ککھ نہ راوے, یہ کل هو اللہ سورۃ اخلاص ہے, آیت الکرسی نہیں ہے. تو اپنا حال یہ ہے, اس آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص کا فرق نہیں آتا. اور پوچھیں گے امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے, امام مسجد ہم سے پوچھے گا, اسے ہم بتا دیں گے. آپ اپنی بات کریں. ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو بھائی 3 2 3 ہوتی ہیں, 2 2 2 ہوتی ہیں, 1 2 1 ہوتی ہے. یہ تھپڑ ہے, جتنی مرتبہ مارو گے اتنے لگیں گے. یہ تھوڑی ابھی 3 ماریں تو 1 لگتی ہے. دنیا میں جہالت نمبر 1 لوگ ہیں جو کہتے ہیں 3 2 1 ہوتی ہے. لو جی, میں نے کسی سے کہا 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہے. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ جوتے اتار کر 3 مرتبہ تیرے ساری مترا کھلے مارا, کتنے تھی دن ترائے؟ میں کہ نہیں, 1. میرا پتر 3 جوتیاں تجھے لگیں تو 3 ہوتی ہیں, اور 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہے. تے کو تو گنتی نہیں آتی. وان کچی چ بہولا اللہ پہ بٹوا تے نانی دے گھر چوہا پڑھ بہ کے. میرا بیٹا تو جا کر اسکول اور ریاضی پڑھ بچپن میں, KG1 میں بیٹھ. تو کہہ رہا ہے 3 طلاقیں تو 1 ہوتی ہے. 3 2 تو 3 ہوتی ہیں, 2 2 تو 2 ہوتی ہیں, 1 2 تو 1 ہوتی ہے. اور ایک بات مزید بھی سنیں. ایک جگہ مناظرہ چل رہا تھا, حضرت مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے فرما رہے تھے بھی 3 2 تو بھائی 3 ہوتی ہے, 1 2 تو 1 ہوتی ہے, 2 2 تو 2 ہوتی ہے. سامنے والے کہا نہیں 3 2 تو 1 ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا نا جب ہم مناظرہ ہار رہے ہیں اور مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تو ہم سے جیت رہے ہیں, تو انہوں نے پولیس بلا لی. تھانے دار صاحب آ گئے. تھانے دار نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا. حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے پوچھا بھی کیوں نہیں کرنے دے گا؟ انہوں نے کہا میں جوتے ماروں گا جو کرے گا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, ہم مناظرہ کرتے ہیں, تو جوتے مار. مجھے 3 جوتے مار کے 3 گننا, اسے 3 جوتے مار کے 1 گننا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تے رول ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 3 ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بندہ کہتا تھا 3 طلاقیں 2 1 ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک شخص ہے, وہ اٹھ کے چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی سموسے ہیں تیرے پاس؟ کہا جی ہاں. کہا 3 سموسے دے دے. ایک پلیٹ میں 3 سموسے ڈال کے دیے, چٹنی وچنی کیچپ میچپ اورلم پرلم لوازمات ڈال کے. انہوں نے بڑے مزے سے چٹخارے لے کے کھا لیے اور پوچھا کتنے کا سموسا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 روپے کا. تو اس نے کہا لے 10 روپے. انہوں نے کہا 10 نہیں ہے بھائی 30 ہے.
انہوں نے کہا میں نے ایک پلیٹ میں 3 سموسے کھائے ہیں تو ایک ہوتا ہے 3 سموسے ایک پلیٹ میں کھاؤ 3 ہوتے ہیں, 3 طلاقیں 3 2 1 ہوتی ہے. شرم کریں, بات وہ کریں جو ہونی چاہیے. طلاق کے بعد عورت کس گھر میں رہے گی؟ بھائی اگر اس کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسی گھر میں رہ کر گزارا کرے, لیکن آج کل ایسے ہے نہیں. بہتر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی گھر عزت گزارا کر لے. بعض لوگ چھوٹی عمر میں بازو پر نام لکھوا لیتے ہیں. آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کروا سکتے ہیں, ختم نہ کروائیں تو وضاحت فرمائیں. اس طرح کے بازو پر نام چھدوانا غلط ہے, گناہ ہے, حرام ہے. یہ جان کو تکلیف دینا منع ہے, لیکن آپ نے کر لیا ہے. اب دوبارہ اوپر تیزاب ڈال کے اس کو صاف کراؤ, یہ ڈبل مصیبت ہے. ٹھیک ہے, تو اب بس اس پہ توبہ کر لو, استغفار کرتے رہو. ایسے کچھ مٹتا ہے تو مٹا لو, تیزاب ڈال کے پھر جسم کو خراب نہ کرو. آپ کہتے ہیں چھوٹی عمر میں کرا لیتے ہیں. میں وڈے وڈے داڑیاں والے کو اللہ ممی میں کروا اندر اٹھے اسے ہی تھا اونٹ بڑھا دے, میں کہے کو ٹھوٹ بڑھا دے. تیرا دماغ خراب ہے, اونٹ یہاں بنا دے, کیوں بنا دے بھائی؟ بھائی ٹیٹو بنانا یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی مسلمانوں کا کام ہے؟ علماء کے ہوتے ہوئے نرے حافظ بیٹے کو تقریر سکھانے کے لیے جمعہ کے دن ممبر پہ بٹھا دینا کیسا ہے, جبکہ نرا حافظ آیات قرآنیہ کی تشریح بھی کرتا ہے؟ وضاحت فرمائے. بھائی اگر کوئی حافظ ہے اور وہ عالم کی زیر نگرانی وہی بات کرتا ہے جو علماء سے اس نے سیکھے ہیں, تو پھر تو گنجائش ہے چلو کچھ نہ کچھ کہہ دے. اور اگر وہ اپنی طرف سے بھیڑی رکھتا ہے, اس میں کوئی باتیں درمیان میں ڈالتا ہے, تو ایسے کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ عالم کی زیر نگرانی بات کرے, علماء اس کے والد بیٹھے ہوں, اس کے استاذ بیٹھے ہوں کہ ہاں بچہ کہو, تاکہ غلط کہے تو لوگوں کا ایمان خراب نہ ہو, یہ بتا سکے, پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسا ہی ہے آپ کسی نئے ڈرائیور کو گاڑی دے دے, چل موٹر وے تے چلا, انشاءاللہ وہ اعلان تھی سی بے فلانی جا تو چاہتا ویسی, یہی اعلان ہوگا پھر. تو بھائی آپ کہیں کہ تو جا کر چلا تو کیا گاڑی سیکھے گا؟ 60 ڈرائیور بیٹھے دوسرے کو سکھائے, پھر تو ٹھیک ہے. پھر وہ تشریح بھی کرے, تفسیر بھی کرے, جو اس کو علماء زیر نگرانی میں سنائے تو ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. پرچیاں ابھی یا کوئی پرچی شرچی باقی ہے؟ مولانا کہتے ہیں دوسری شادی کی اجازت. بھائی آج کل بیویاں دوسری شادی کی اجازت اس لیے نہیں دیتی کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے میاں کا بیہیویئر دیکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کو پتہ ہے ڈوجیائی اور مکالا ملیسی, وہ اجازت دیتی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ یہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. دوسری کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتی. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک رہیں, اس کے حقوق ادا کریں اور اس کے اوپر خرچہ کریں اور اس کو کچھ دیں, تو پھر سمجھ آئے گا کہ آپ دوسری کے بھی حق دیں گے اور اس کے حق کھائیں گے نہیں. یہ بیچاری اسی لیے آپ کو نہیں کہتی بھی کرو, اسے پتہ ہے آج میرے ایک کے ہوتے ہوئے یہ حق کھا رہا ہے, دوسری آئی تو میرے حق زیادہ کھا جائے گا, وہ تب ڈرتی ہے. اور اگر آپ اس طرح ٹھیک رہتے تو آپ کی خود اجازت دیتی, وہ خود آپ کی شادی میں شامل ہوتی. میری پہلی عالیہ میری دوسری اور تیسری شادی کے ولیمے خود بانٹے. اپنے گھر میں جو ولیمہ ہوا نا, میری عالیہ اس میں شریک تھی, میری ساس صاحبہ اس میں شریک تھی, میرے بھائی میرے بچوں کے ماموں شریک تھے, میرے سسر بیٹھے ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ میں نے بیہیویئر ٹھیک رکھا ہے, میری شادی پر میرے گھر میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے بیہیویئر خراب رکھا ہے تو کم خراب اسی اللہ میں چھری چاہ کے رن بیٹھی ہوتی بھی ڈھیل ڈھیل مار کے پاڑ سٹے سائیں, آندرا گوندرا بیر کاٹ سٹے سائیں. تو بھائی اس طرح تھوڑا گزارا کرنا. ٹھیک ہے, ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے بات سنائی, تو ایک بندے نے جا کر کہا اپنی بیوی کو کہ بیگم میں نے پورے 10 سال اس عورت کے باہوں میں زندگی گزاری ہے جو میری بیوی نہیں تھی, اور اس کو ہوش ہسپتال میں آیا, بیوی اوہ کھلے لائے. تو جب ہوش آیا اور کسی نے کہا کیا کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا مولوی صاحب سے سنا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ 10 سال میں نے اس عورت کی باہوں میں گزارے ہیں جو میری بیوی نہیں تھی, یعنی میری ماں تھی, بچپن میں اس کے پاس رہا نا. تو میں یہی بات بیوی کو سنانے گیا اور ابھی ماں والا لفظ نہیں کہا, پہلے مجھے اس نے چھری مار دی. تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ کہاں کہا تھا؟ اس نے کہا باورچی خانے میں. انہوں نے کہا ممبر کی بات باورچی خانے میں کرے گا تو یہی اشر ہوں گے. تو بھائی ممبر کی بات ممبر پہ کرو, باورچی خانے میں نہیں کرو. وہ کہتے ہیں ماں کی عزت کرو, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اور بیوی سے ڈرو کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے لفٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, میں کئی رنہ کو مسالیاں کو کٹیندہ ڈٹھا ہے. یقین مانو ہم ایک اسٹاپ پہ ٹھہرے تھے, وہ بیوی غالباً اسکول پڑھاتی تھی, وہ آئی اور بیچاری ٹھہری رہی, اس کی چھٹی ہو گئی, اس کا میاں کچھ لیٹ ہو گیا. کچھ ٹائم بعد آیا اس کو موٹر سائیکل پہ لینے, بیگم صاحبہ کرما علی بیٹھی میرے نال, بٹھانے لگا.
تو بیوی نے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارے. جا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری تنخواہیں کھانے کے لیے تو بڑا آگے، میں کو لے جا سب سے جو ہے نا حلوہ شلوہ ہضم شریف تو بیٹھا ہوا ہے، تو ہر چیز آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور ادھر میرے لیے آدھا گھنٹہ میں انتظار کروں تو آتا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ حالت تو ان شوہروں کی ہوتی ہے جو اس طرح دو نمبریاں کرتے. تو بھائی آپ ٹھیک رہیں تو آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گی، وہ دوسری کی بھی اجازت دیں گی، تیسری کی بھی دیں گی، چوتھی کی بھی دیں گی. سبحان اللہ تعالیٰ چاہے ایک نہیں آدھا اللہ میں متا انو ڈاس کے او کرمالی کو مائنڈ سن اے مولی دے کو دوچی شادی تے سبحان اللہ آدھا بیٹھا بھی ہاں او نشیسی ہیں تا آکھا نہیں میں نہیں آکھا سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگتا ہے، ڈرو نہیں. تو دوسری کی بھی اجازت دے گی، تیسری کی بھی اور چوتھی کی بھی. تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا نا. تو بھائی میں بعض اوقات کہتا رہتا ہوں کہ حقوق نہیں کھاؤ. اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں نا تو پہلی کو پہلی کا حق دو، اس کے حق نہ کھاؤ. آپ سے پہلی 20 روپے مانگتی ہے، آپ اسے 5 روپے دیتے ہیں، تو دوسری آنے کے بعد تو اسے 1 روپے دیں گے، وہ کب اجازت دے گی تمہیں؟ پہلی 10 مانگے تم 100 دو، مزہ تو آئے نا، تاکہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ میرا مسالہ کنجوس مکھی چوس نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خاوند جو ہے یہ بہترین ہے، تو سوانیاں تو نہیں منع کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں، تیسری بھی کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلی کے حقوق کھائیں نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس دوسری آئی ہوئی ہو اور پہلی بیچاری رو رہی ہو. یہ نہیں ہے. یہ پوچھے گا رب قیامت میں، جب ایک سائیڈ اس بندے کی فالج زدہ ہوگی، ہاتھ آنکھ کان ادھر والا جبڑا ادھر والا پاؤں ٹانگ کام نہیں کر رہی ہوگی، اگر دونوں بیویوں میں انصاف نہ کیا تو. دونوں میں برابری کرو ورنہ ایک سائیڈ شل ہو جائے گی. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دونوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. اسی اثناء میں اس کی بیوی کی فون آ گئی اور بیوی اس سے فون پہ لڑ رہی تھی، اور جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا تھا اللہ نے مجھے وہاں سمجھا دیا. بیوی اسے کہہ رہی تھی کہ اسے تو نے زیور خرید کے دی اور مجھے زیور خرید کے کیوں نہیں دیا؟ اچھا دے سا چاکو جو نہیں تھی نہ ہاں خیر دے سو کھا نہ ویسو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا شرم کر، اسے ایک انگوٹھی دی تو اسے بھی دے دے، برابر کی بنیاد پہ رکھ. ورنہ ایسا نہ کریں بھائی. میں دوسری شادی کا کبھی مخالف نہیں ہوں، میں حمایتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ دوسری بیوہ سے کریں، مطلقہ سے کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ سہارا بن سکیں. جو بیچاری کی طلاق ہو گئی ہے اور وہ بیچاری خاموش بیٹھی ہے، تو آپ اس کے ماں باپ کا بھی سہارا بنے، اس کا بھی بنے. ہمارے ہاں طلاق والی سے دوسری شادی پر لوگوں کو کیا موت پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتی تو اس کو ادھر سے طلاق کیوں ہوتی. اور بے وقوفو، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے غلط ہونے پہ طلاق ہو. بعض اوقات خاوند غصے میں کوئی جملہ منہ سے نکال بیٹھتا ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے. آپ ہر وقت عورت کو غلط سمجھتے ہو، اس طرح نہیں ہے. میاں طلاق دے، اسے اور عورت مل جائے تو اعتراض نہیں ہے. بیوی کو طلاق ملے ایسی دوسری شادی ہو تو لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ شک نہ کیا کرو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے. کسی کی بچی کی شادی ہو، 1 ہفتے بعد اس کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوہ ہو جائے گی نا. اب یہ بیوہ سے لوگ شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کرو گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی جو کی ہے، حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور پہلی شادی کس خاتون سے کی؟ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل. اہل بیت کی پہلی عورت ہے یار. تذکرہ اہل بیت میں بیٹھے ہو کانفرنس میں. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. کتنی عمر تھی ان کی؟ 40 سال. اور بیوہ خاتون ہے، حضور نے شادی کی ہے. آؤ اگر شادیوں کی بات کرنے والوں، اس جیسا اپنا دل لے کر آؤ، اس جیسا لے کر آؤ نا. میں تمہیں دیکھوں کہ تم معاملات میں کیسے چل. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری شادی کواری سے کرنا منع ہے. آپ کو وسعت ہے، آپ کر لیں، نو پرابلم آن دس میٹر، آپ کر سکتے ہیں، ڈونٹ وری. لیکن آپ بہتر ہے کہ ترجیح کسی بیوہ کو دیں. ٹھیک ہے؟ آپ تو ہاں ہاں کہہ رہے ہیں نا. تمہارا حال وہ ایک بندہ عائشہ ہوتا، اس نے 60 نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ جو بیوی لوں گا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو. عمر بڑھتی رہی اور اس جیسی کوئی نہ ملی. سونی ہوئے، چٹی ہوئے، بگی ہوئے، بھوری ہوئے، موٹی ہوئے، تازی ہوئے، چنگی ہوئے، باخلاق ہوئے. اس طرح پوری لائن لگائی ہوئی تھی اس نے. عمر بڑھتی گئی اور ایک ایک شرط کاٹتا گیا. ادھر سے 70 سال عمر ہو گئی اور ادھر ایک ہی شرط بچ گئی کاغذ میں، ساہ آندہ ہوئے. ایک ہی شرط رہ گئی کہ بس زندہ ہو، عورت ہو، جیسے بھی ہو. تو وہ حال تو نہ ہوئے بھی پتہ نہیں اونچی کرنی ہے کہ رامو کا حال مال بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے؟ ورنہ وہ شاکر دے ڈوڑے ہیں نہیں
کہ نہ پرنی جے ڈوجی ران جے کر ڈوجی ران پرنی سے جو دم جی سے اوکھا تھی سے ڈاڑی یار مناونی پوسی سیر تے ٹوکری چاونی پوسی فلم روز دکھاونی پوسی نہ پرنی جے ڈوجی. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بے دینی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ورنہ ہم جیسے آپ خوش و خرم زندگی بھی گزاریں گے اگر آپ کو دوسری اور تیسری اور پہلی بیویاں اچھی مل گئی, دینداری کی بنیاد پہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ساری زندگی مرد بیچارہ جیا 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 کر کے گزار دیتے ہیں. بھائی ہر جگہ پہ جیا جیا نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا بڈھی نو دبکا لا بیٹھے ہیں پھر پوچھنا پھر اے نہ پوچھ کی ہویا پھر جی 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 ہویا. تو یوں نہ کریں نا بھائی. اور سنیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو, آپ ٹھیک حق ادا کرو, کبھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے کریں گے نا انشاءاللہ. کیشے دوجی شادی حق وہی تو سا پہلی دا اگو تو ترنا ہی کونی بھی دوجے نے. یوٹیوب چینل بنا کر پیسے وصول کرنا کیسا ہے؟ دیندار چینل بنائیں تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہیں مسئلہ. آپ دینداری کی بنیاد پہ چلیں اور اس طرح غلط معاملات پہ آپ نہ چلیں, اس پر دوسروں کے خواہ مخواہ کی چیزیں آپ ڈالتے پھریں. اور خدا تے گنے حج تے میرا پوتر اتھا آب ہے یہ تو بہتی میرے نال بہتی شاباش. یہ تو ہوں ہلے چلے نہیں تو میرا بھائی محمد تنویر اس کے لیے نیک اولاد کی دعا کر دیں. اس کی شادی بھی ہے نا تو اللہ اولاد عطا فرما. ہاں اے نہ ہوئے بھی شادی ایک ہونی تو اولاد منگ دے کرو جائے. جی ہاں ایک بندے آکھا مولی صاحب میں بال نہیں تھیں دے دوجے آکھا مزار تے ونجتے دعا کر. اس 2 سال بعد آیا ہوا کہ کوئی نہیں تھائی جی کیڑے مزار تے کہ مزار قائد تے گیا ہوا کہ قائد اعظم دی اپنی کونی ہے تیری تھی سی. تو بھائی یہ مزاروں کی دعا والی ترتیبیں نہ دیکھیں, اللہ سے مانیں. یہب لمن یشاء اناسا, رب دیتا ہے بچیاں. ویہب لمن یشاء الذکور, رب دیتا ہے بچے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, رب فرماتے ہیں میں دونوں ملا کر دیتا ہوں. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا. انہ علیم قدیر, یہ میرے رب کی قدرت ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے تو کبھی بھی اس طرح کی وہ نہ کریں. آپ دعا مانگا کریں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیت کسی حافظ صاحب سے عالم صاحب سے لکھوا لیں تو یہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی رب اولاد دے گا. اللہ پاک سے بھی مانگتے رہیں انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو دعائیں ملتی رہے گی. جزاکم اللہ تعالی.